الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے یوم عاشورہ کی فضیلت۔ آج سنیں گے کہ یوم عاشورہ کے دن کون سے واقعات رونما ہوئے، اور یہ دن جو ہے وہ اتنی زیادہ فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا دن کیوں ہے، اور اس دن میں اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے، اس کی راتوں میں جاگ کر اس کی رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ کریم اس پر کیسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور بالخصوص کہ وہ لوگ کہ جو جادو، جنات، عصیب، اثرات، بلیات اور طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ اس کلپ کو اول تاخیر ضرور سنیے گا، کیونکہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو برکتیں ملیں گی اور ان تمام مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ یوم عاشورہ کا دن اور یوم عاشورہ کی رات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت برکت راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس کی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور خوب خوب دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کریم بھی ان کی دعاؤں کو قبولیت سے مشرف فرماتا ہے۔ جیسا کہ بصرہ میں ایک شخص تھا، وہ اس کی یہ عادت تھی کہ ہر سال یوم عاشورہ کی شب کو اپنے گھر محفل کا اہتمام کرتا، لوگوں کو بلا کر ذکر اللہ کرواتا، تلاوت قرآن کریم اس کے گھر میں کی جاتی، ذکر و درود کی محفل ساری رات اس کے گھر جو ہے وہ منعقد ہوتی رہتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ایک گھر تھا، اس کے پڑوسی کی ایک بیٹی تھی جو کہ اپاہج تھی۔ تو اس بچی نے اپنے والد صاحب سے کہا، ابا جان یہ کیا بات ہے، ہمارا پڑوسی اس رات محفل کا اہتمام کیوں کرتا ہے کہ لوگوں کو بلاتا ہے، اور اس کے گھر میں ذکر اللہ کی کثرت کی جاتی ہے، تلاوت قرآن کریم کی کثرت کی جاتی ہے، یہ اس رات محفل کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے والد صاحب نے کہا، بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو رات ہے نا، جس رات میں یہ سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ یوم عاشورہ کی رات ہے، اور اللہ کریم کے ہاں بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے، اور ان راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس رات میں اگر کوئی شخص جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، ذکر اللہ کی کثرت کرے، عبادات میں گزارے، تو اللہ کریم نہ صرف ان کی عبادات کو قبولیت سے مشرف فرماتا ہے، بلکہ اس رات میں کی گئی دعاؤں کو بھی اللہ کریم قبولیت سے مشرف فرماتا ہے۔ تو جب اس بچی نے یہ بات سنی تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی اس رات کو جاگ کر گزاروں گی۔ تو جب اس بچی کے گھر والے سو گئے تو وہ بچی جاگتی رہی، ذاکرین کا ذکر کرنا سنتی رہی، تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کی تلاوت کو سنتی رہی، ان کے ساتھ جاگ کر گویا کہ وہ بھی ان کے ساتھ محفل میں شریک تھی۔ تو جب رات کے ایک خاص حصے میں انہوں نے دعا کی، جب ان کی محفل ختم ہوئی، ذکر اللہ کرنا انہوں نے ختم کیا، بند کیا، اور جب دعا کرنا شروع کیا تو وہ بچی بھی ان کے ساتھ دعا میں شریک ہوئی، اور اس بچی نے بالخصوص دعا کی، یا رب عز و جل میں آج کی رات کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، یا رب عز و جل میں یوم عاشورہ کا وسیلہ پیش کرتی ہوں، مجھے میری معذوری سے شفا عطا فرما، یا رب عز و جل میں تیری بارگاہ میں ان نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے رات کو جاگ کر تجھے راضی کیا، تیری عبادت کی، یا رب عز و جل مجھے بھی ان کی برکت سے شفا عطا فرما اور معذوری سے میری معذوری کو دور فرما۔ کہتے ہیں کہ اس بچی نے ابھی دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہ پھیرا تھا کہ اللہ کریم نے اس کی معذوری دور فرما دی اور اس کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر، جو یوم عاشورہ کی جو رات ہے، آج کی جو رات ہے، اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، ذکر و درود کی کثرت کریں، استغفار استغفر اللہ کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، نوافل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں، گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیکھیں اس بچی نے دعا کی تھی نا، تو اللہ کریم نے اس کی معذوری کو دور فرما دیا تھا۔ اگر ہم بھی یقین کامل کے ساتھ اس رات کا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس رات میں جاگ کر عبادت کریں گے، اور عبادت کرنے کے بعد اس رات کا وسیلہ پیش کریں گے، یوم عاشورہ کا وسیلہ پیش کریں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں کا وسیلہ پیش کریں گے، تو یقیناً رب کریم ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت سے مشرف فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ رات اور وہ دن ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا، خصوصاً اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا، انہیں اکرامات سے نوازا، کیونکہ یوم عاشورہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔
اس دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اس دن ہی آپ کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھوں کا ذوف اللہ تبارک و تعالی نے دور فرمایا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی آزمائش رب کریم نے دور فرمائی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاص اہمیتوں کا حامل ہے، اور خصوصاً یہ جو دن ہے، اس دن اللہ کے نیک بندے خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت کرتے ہیں۔ خود حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ اس دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس کے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اپنے اہل و عیال کے رزق میں خوب وسعتیں پائیں، کہ ہم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اس دن خرچ میں خوب کشادگی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے سارا سال ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا، رزق میں برکت عطا فرمائی۔ اس دن جو کام کرنے والے ہیں، مستحب کام ہیں جو علماء نے لکھا ہے، وہ ضرور کرنے چاہیے۔ بالخصوص اس دن غسل کریں، روزہ رکھیں، روزہ افطار کروائیں، خوب صدقہ و خیرات کریں، اور اس دن جو ہے وہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف قل هو اللہ احد پڑھیں، کہ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف یوم عاشورہ کے دن پڑھے گا تو اللہ کریم اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا، اور جس پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ تو اس دن 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھی جائے، علماء کرام کی زیارت کی جائے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے، محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے، خوب جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کیا جائے، ذکر و درود کی کثرت کی جائے، تلاوت قرآن کریم کی کثرت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اور جو ہے وہ والدین کی زیارت کی جائے، قبروں کی زیارت کی جائے، اور اس دن جو ہے وہ ناخن تراشے جائیں، سرما لگایا جائے، اور جو ہے وہ صدقہ و خیرات کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اور جن دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ رنجشیں ہیں تو وہ رنجشیں ختم کی جائیں، اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں کو خوب احسان و ثواب کیا جائے، تو اللہ کریم اس کی خوب برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے اور عمل کریں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو اس ٹائم اس لیے اپلوڈ کی جا رہی ہے کہ جلدی آپ کو پہنچے، آپ سنیں اور آپ بھی عمل کریں، اور اللہ کریم آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو جادو جنات، عصیب، بلیات اور دیگر بلاؤں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ اس رات میں خاص طور پر جاگیں، عبادت کریں، عبادت کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں بالخصوص جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جانثاروں کا وسیلہ پیش کریں، یوم عاشورہ کا وسیلہ پیش کر دعا کریں، اور اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم آپ کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے، اور آپ کے جادو جنات کی جو معاملات ہیں ان کو دور فرمائے۔ تو یقیناً جب آپ اخلاص کے ساتھ، انکساری اور عاجزی کے ساتھ اور ان شخصیات کا وسیلہ پیش کر دعا کریں گے، پیش کر کے دعا کریں گے، تو اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔